اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج بڑا خوشی کا دن ہے، آج ہمارا ایک اور پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا اللہ کی عطا سے، اور انشاءاللہ آج اس کا ہم آخری رکوع میں تلاوت کروں گی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بتاؤں گی، اور پھر ہم سب مل کے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں میں سے 3 پاروں تک کی تو ہمیں زندگی دی، کہ ہم نے اپنی زندگی میں 3 پارے تو مکمل کر لیے۔ اگر زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 30 پارے پورے مکمل کریں گے، آپ اور میں دونوں اکٹھے۔ چلیے آج کا سبق نکال لیجئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا، من کتاب و حکمت، کتاب اور علم، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول، مصدق لما معکم، وہ اس بات کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، لتؤمنن بہ، تو اس رسول پر تم ایمان لانا، ولا تنصرنہ، اور اس کی تم مدد کرو گے۔ قال بولے، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس شرط پر کہ میرا عہد قبول کر لیا۔ قالوا، بولے، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، فرمایا، فاشہدوا، اب گواہ رہو، وانا معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہ ہوں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، میں نے پچھلے رکوع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لے رکھا ہے کہ جب تمہارے دور میں کوئی تمہارے ہوتے ہوئے کوئی پیغمبر دوسرا آ جائے اور وہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق بھی کرے، تو پھر تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ کے نہ صرف اس شریعت کے خود تابع ہونا ہے، بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس کے تابع کرنا ہے۔ اب یہ جو عہد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا، اور اگر وہ خود نبی اس کا زمانہ پائے تو خود بھی وہ اس کی اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے، اور پوری امت بھی، اگر وہ خود نہ زمانہ پائے تو وہ امت کو پوری تاکید اور ہدایت کر کے جائے گا کہ بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لا کر اس کی اعانت کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ تو اب یہ وصیت کرنا بھی اس کی مدد کرنے میں شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد بلا استثناء تمام انبیاء سابقین سے لیا گیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب میں سب سے پہلے اور عالم شہادت میں سب انبیاء کے بعد تشریف لائے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہی ہمارا عقیدہ ہے نا، خاتم النبیین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلت دی اسی کے مطابق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بدون کوئی چارہ نہ ہوتا، یعنی میری ہی اتباع انہیں کرنی تھی، میرا ہی دین جو ہے وہ فالو کرنا تھا۔ پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، گویا وہ بھی نبی کے تابع ہوں گے، حالانکہ وہ خود بھی ابھی نبی ہیں، نبی ہے نا، میں نے بتایا تھا نا کہ وہ آئیں گے تو اپنے نبی کی ہی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبوت ان سے نہیں چھینی جائے گی، لیکن جو ان کی زندگی ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا تو وہ حیات اپنی آگے پوری کریں گے، لیکن چونکہ اب ان کے دوبارہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے تو اب وہ کیا کریں گے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کریں گے۔ پھر تمام انبیاء کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا، پھر شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان و شوکت اور ان کی امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے نا۔ چلیے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ فمن تولی بعد ذالک، پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی یہ اتنا عہد آ چکا، اتنا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی عہد لے لیا، انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے بھی لے لیا، پھر بھی اگر دنیا میں کوئی شخص اس سے روگردانی کرے، پھر بھی نہ کہنا مانے نبی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر وہ پرلے درجے کا بد عہد اور نافرمان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سارے نبیوں سے منوایا، ان نبیوں نے اپنی امتوں سے منوایا، تو اس چیز کا اب کوئی اس وقت اقرار نہ کرے، یعنی نبی کی رسالت کا وہ منکر ہو یا ایمان نہ لائے یا وہ یہودی رہ جائے یا نصرانی رہ جائے، تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ قبول نہیں ہے، اور وہ حد درجہ
جو ہے بد عہد اور نافرمان ہوگا۔ اچھا یہ بات بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے، ان کی کتاب میں بھی اس طرح کا ایک مضمون ہے۔ چلیں میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ ضرور ہے کہ آسمان اس لیے رہے اس وقت تک کہ جب سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع کیا ہے اپنی حالت پر آئیں، کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے میرا ایک نبی میری مانند اٹھائے گا، وہ جو کچھ تمہیں کہے اس کی سب سننا۔ تو گویا ان کی بائبل کے مطابق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہ سب کو تاکید کر کے گئے تھے۔ تو پھر جو کوئی اب یہودی بنا رہے یا نصرانی بنا رہے تو وہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ افغیر دین ذالکا، اب کیا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہو، یبغونا ڈھونڈتے ہو، ولہ اسلمہ اور اسی کے حکم میں ہے، من فی السماوات والارض جو کچھ زمین میں ہے، وہ طوعا او کرہن خوشی سے یا لاچاری سے، کراہت سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف سب پھر کر جاؤ گے۔ آخر کار سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ پہلے سے تیاری کر لے، کیونکہ اگر یہاں نافرمانی کی تو وہاں کیا منہ دکھائیں گے۔ اب زمین کا ذرہ ذرہ وہ خوشی سے یا لاچاری سے، یہ یعنی انبیاء علیہ السلام خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، بندے جو صالحین ہیں وہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور باقی جو ذرہ ذرہ اس کا ہے، چاہے وہ جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، درخت ہو، وہ چاہے ان کو پسند نہ آئے لیکن کہیں بھی ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو آپ کہہ لیجئے کہ جو اس کا حکم ہے اس کو ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں، چاہے خوشی سے مان لو یا لاچاری سے مان لو۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو محبت اور خوشی کے ساتھ ہر حکم کو قبول کرنا چاہیے۔ مسلمان کا لقب بھی یہی معنی دیتا ہے کہ فرما بردار ہے، حکم بردار ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بردار ہیں۔ تو ان نمازوں کو بوجھ سمجھ کے یا اس طرح سے نہ ادا کیا کریں، بلکہ اس طرح سے ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بلایا ہے اپنے دربار میں ہم سے باتیں کرنے کے لیے، تو ہم خوشی خوشی وضو کریں، خوشی خوشی نماز کے لیے وقت نکالیں، خوشی اور دل کے خشوع کے ساتھ ہم نماز کو ادا کریں۔ اسی طرح باقی احکامات بھی درجہ بدرجہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں منہ نہ بسوریں، دل میں تنگی نہ لے کر آئیں، کوئی ایسی بات نہ سوچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کسی حکم کو جرمانہ نہ سمجھیں، جیسے زکوٰۃ کو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا خاصا ٹیکس لگا دیا اللہ نے، بھائی یہ اچھا جرمانہ ہے دولت جمع کرنے کا، تو اس کو ٹیکس نہ سمجھیں، اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے، اس میں شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کے ذریعے کتنے لوگوں کو روزی روٹی دلوائی ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو دلواتا ہے۔ تو زکوٰۃ کو جو ہے وہ خوشی سے ادا کریں۔ اسی طرح باقی کے جو دین کے احکامات ہیں ان کو بھی ادا کیجیے، جیسے یہ حج اور عمرہ ہے، بعض لوگوں کے پاس پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس عمر میں حج نہیں کرنا چاہتے، پھر بندہ پھر دوبارہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو حج نہیں کرنا، حالانکہ حج فرض ہوا ہے۔ جب حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو ادا کیجیے، خوشی سے ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ حج کے اخراجات اٹھا سکیں۔ اس کو اپنے لیے یہ کیا سمجھنا کہ میں نے خواتین کو تو بہت کہتے سنا کہ نہیں میں حج نہیں کرنا چاہتی جی، وہ پھر آگے جو ہے وہ گناہ دوبارہ ہو جائیں گے، تو پھر اب اتنی جوانی میں حج کر لیا تو پھر برقع پہننا پڑ جائے گا، پھر کچھ پابندیوں میں رہنا پڑ جائے گا۔ تو یہ نانسنس چیزیں ساری چھوڑ کے جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ تو دیا نا کہ طوعا او کرہن وإلیہ یرجعون، لاچاری سے اور خوشی سے اور سب لوٹو گے تو اسی کی طرف، پھیرے تو اسی کی طرف جاؤ گے۔ قل آمنا باللہ، تو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور جو کچھ اترا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم اور جو کچھ اترا ابراہیم پر، و اسماعیل اسماعیل پر، و اسحاق اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ اور جو کچھ ملا موسیٰ کو، و عیسیٰ عیسیٰ کو، والنبیون اور ملا سب نبیوں کو، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم جدا نہیں کرتے ان میں سے کسی کو، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ تمام انبیاء جو بھی جس زمانے میں خدا کی طرف سے اترا یا کسی پیغمبر کو دیا گیا تو بلا تفریق ہم ان سب کو حق مانتے ہیں۔ ایک مسلم کافر کا اگر ایک مسلمان ہے اور وہ فرما بردار بھی ہے تو پھر اس کا نا یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کے بعض پیغمبروں کو مانے اور بعض کو نہ مانے، جیسے عیسائی کرتے ہیں، یہودی کرتے ہیں، یہودی دو کو نہیں مانتے، عیسائی ایک کو نہیں مانتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہہ کے نا حقیقت ہی بتا دی اسلام کی، آگاہ کر دیا کہ اسلام کسی نبی اور کسی آسمانی کتاب کی تکذیب کا روادار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہم پہ لازم ہے یا نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی ایک نبی یا ایک کتاب کو بھی جو انکار کیا جائے تو وہ بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو مسلمان ہیں نا، ہم نے چاروں کتابوں پہ یقین رکھنا ہے اور تمام انبیاء پہ یقین رکھنا ہے، یہی ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ پچھلی تمام کتابوں اور نبوتوں کے جو ہے نا وہ مصدق ہیں، یعنی ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اس طرح ہر قوم کے پاس، جن کے پاس بھی کوئی نذیر، ہادی، ڈرانے والے آتے رہے، وہ سارے جو ہے نا سب سے بڑے جھنڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے جو ہے وہ اہل ہوں گے۔ تو کیوں اسلام کے علاوہ کیوں کوئی اور مذہب اختیار کیا جائے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اسلامی دِینًا، یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا بھی دیا نا، اور جو کوئی چاہے سوائے دین اسلام کے کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ یعنی ثواب، کامیابی سے قطعاً محروم ہوں گے نا، اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ انسان جو کچھ دنیا میں کر کے آیا اس کو وہاں کوئی ریکارڈ ہی نہ ملے، راس المال ہی بندہ کھو دے، اپنا اصل ہی کھو دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس صحیح فطرت پہ ہمیں پیدا کیا تھا نا، تو اپنے اختیار سے اور غلط کاریوں سے اسے ہم تباہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان پیدا کیا ہے، مسلم فطرت پہ، نیک فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس فطرت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب آخری جو اپنا پیغام رساں یا آخری نبی بھیج دیا، اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ تو اس کتاب، اس دین، اس نبی کو فالو کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو نہیں فالو کرے گا اس کے آخرت میں تمام اعمال اکارت ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، پھر وہ آخرت میں خسارے میں ہوگا۔ اور خسارہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے نا۔ کاروبار میں آپ کوئی پیسہ لگائیں اور پھر اصل پیسہ بھی ڈوب جائے تو خسارہ ہو گیا نا، اسی کو بولتے ہیں نا اردو میں خسارہ۔ تو یہاں دنیا میں رہ کے بڑے نیک اعمال کیے، بڑا اپنی طرف سے نیکی کی، لیکن ایمان کی دولت ہی نہیں تھی، تو عمل جو ہے وہ روح سے خالی تھا۔ ایمان جو تھی وہ روح تھی، جب روح ہی نہیں تھا تو بے جان اعمال وہاں کیا قبول ہوں گے؟ کیف یہدی اللہ، کیوں کر اللہ راہ دے گا ایسے لوگوں کو، قومن کفروا، جو کافر ہوئے، بعد ایمانہم، ایمان لا کر، وشہدوا ان الرسول، اور گواہی دے کہ بے شک اللہ کا رسول سچا ہے، حق، سچا ہے، حق ہے، وجاءہم البینات، اور آئیں ان کے پاس نشانیاں روشن، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ یعنی جن لوگوں نے اتنا حق کو ظاہر ہونے کے بعد بھی جان بوجھ کر کفر اختیار کیا، یعنی دل میں یقین رکھا، یہ نذران کا وقت یاد ہے نا آپ کو، دل میں یقین ہے کہ یہ نبی ہے، دل میں یقین ہے کہ یہ وہی کتاب لے کر آیا ہے، لیکن کیا کیا کہ اپنی خاص مجلسوں میں اقرار بھی کر لیا کہ یہ رسول ہے، سچا ہے، بالکل اس کی حقانیت کے روشن دلائل موجود ہیں، کھلے نشانات موجود ہیں، لیکن پھر بھی کس وجہ سے نہیں قبول کیا؟ حسد سے، حب جاہ مال سے، یعنی مال اور مرتبے سے محبت نے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرنے دیا، جیسے یہود و نصارہ کا میں نے پیچھے آپ کو قصہ بتایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہٹ دھرم ضدی لوگوں کی نسبت کیوں کر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ باوجود اس طرح کا رویہ وہ قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فلاح اور نجات دے دے، اپنی خوشنودی کے راستے پہ ڈال دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی خوشنودی کا راستہ جنت کو جاتا ہے، یہ لوگ جنت میں کسی صورت نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے، وہ بے انصاف نہیں ہے۔ جس نے دنیا میں اس کا دین قبول نہیں کیا، آخرت میں کہ کوئی توبہ، کوئی معافی، کچھ جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک جزاؤہم، ایسے ہی لوگوں کی جزا یہ ہے، بدلہ یہ ہے، کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب کے سب لوگوں کی۔ کیسے ہی لوگوں پر؟ وہ جو اوپر میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ باوجود سب کچھ دیکھنے کے پھر بھی شیطان کے اغوا میں رہیں، پھر بھی بھٹکے ہوئے رہیں، تو پھر ان سے زیادہ کجرو اور بے وقوف کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا ہوئے؟ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اور کون کون لوگ ان پہ لعنت بھیجتا ہے؟ خدا، فرشتے اور مسلمان لوگ سارے لعنت بھیجتے ہیں۔
بلکہ انسان خود بھی اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے. جب وہ کہتے تھے نا کہ ظالموں اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہو، تو اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ظالم جھوٹے خود ہی ہیں، خود ہی اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. اور لعنت جو ہے نا، جب بھی کسی پہ کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کے گناہ کے سبب کوئی نہ کوئی دنیا میں تنگی آتی ہے. وہ تنگی چرند پرند پودوں کو ضرور محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی لعنت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بارش روک لی جائے ہمارے گناہوں کے سبب، تو اب اس سے زمین جو ہے وہ بھی چٹک کے پھٹ جائے گی، اور جو چرند پرند ہیں وہ بھی بیچارے پیاسے مر جائیں گے. اور مرتے ہیں، آپ گھر میں ہر سال دیکھتے نہیں ہیں بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. تو پھر وہ ساری مخلوقات جو ہے نا، جو زمین کے نیچے گیلی مٹی میں جو کیڑوں کو رزق روٹی ملنی تھی، جو ان کے لیے حشرات وہاں پیدا ہونے تھے، وہ بھی سارے مر گئے. تو وہ سارے مل کے لعنت کرتے ہیں. لعنت اتنی بری چیز ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے یہ. تو پھر جس پہ اللہ ہی رحم نہ کرے، پھر اس کا دنیا میں کیسے بیڑا پار ہو. آگے چلیے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب. ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو فرصت ملے گی. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عذاب کی شدت میں کسی بھی وقت انہیں کمی نہیں محسوس ہوگی، کہ کبھی تھوڑی آنچ ہلکی کر دی، کبھی زیادہ کر دی، ایسا نہیں ہوگا. یا ذرا دیر کے لیے بھی جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا. مستقل رہے گا، ہمیشہ رہے گا. الا الذین تابوا، مگر جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور نیک کام کیے، فان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اب دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا معاف کرنے کی، اگر یہ اتنی بغاوتوں، اتنے جرائم کے بعد بھی سچے دل سے نادم ہو کے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے اور اپنے چال چلن درست کر لیں، نیک چلن اختیار کریں، تو سب گناہ یک قلم معاف، ایک جھٹکے میں معاف. یعنی اسلام لے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اسلام جو ہے ما قبل اسلام کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اب نیا کھاتا، نیا اس کا جو ہے نا وہ رجسٹر بن جائے گا، اس میں اس کے نام اعمال. پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کی بات کی ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی کہا ہے نا کہ نیک عمل بھی کرے، اصلحو، نیک کام کرے، اصلاح بھی کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ منکر ہوئے، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے رہے انکار میں، لن تقبل، ہرگز قبول نہ ہوگا ان سے، توبتہم، ان کی توبہ، فاولئک هم الضالون، اور وہی لوگ گمراہ ہیں. یعنی جو لوگ حق کو مان کے، سمجھ کے، جان بوجھ کے منکر ہوئے، پھر آخر تک انکار میں ہی ترقی کرتے رہے، توبہ ہی نہیں کی مرنے سے پہلے، نہ کبھی کفر سے ہٹے، نہ کبھی اہل حق کی عداوت سے ہٹے، بلکہ حق پرستوں کے ساتھ بحث و مناظرہ ہی جاری رکھا، جنگ و جدل ہی کرتے رہے. پھر جب مرنے کا وقت آیا، فرشتے جان نکالنے لگے، تو توبہ سوجی. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ توبہ اس وقت تک ہے جب تک اس عالم اور اس عالم کے پردے نہ کھل جائیں آپس میں. نزا کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہے. جب فرشتے لینے کے لیے آ گئے یا دوسری مخلوق نظر آنی شروع ہو گئی اس جہان کی، تو پھر کوئی توبہ نہیں ہے. پھر رسمی توبہ، رسمی کلمہ پڑھنا کوئی آپ کو فائدہ نہیں دیتا. تو جو توبہ ہے، جو کفر پہ ظاہر ہے جو مرتا ہے، یہ خالصتاً کافروں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی توبہ جب تک ہے، توبہ تو ہماری بھی جبھی تک ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، آخری وقت کلمہ نصیب ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، نہ نصیب ہو تو بھی بہرحال ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہی ہے نا، سوائے اس کے کہ کوئی تکلیف کی شدت سے کوئی کلمہ کفر نہ بک دے. اس لیے جب بھی کوئی مریض ہو، بیمار ہو، تو اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے کہ اسے یاد آ جائے، لیکن اس کو کہا نہ جائے کہ تم بھی کلمہ پڑھو. خدا نہ خواستہ وہ یہ نہ کہہ دے تکلیف میں کہ میں نہیں پڑھتا، میرا کلمے سے کیا تعلق ہے. تو اس کو مرنے سے پہلے کفر میں مبتلا مت کیجیے، خود کلمہ پڑھیے زور زور سے، تاکہ اس کو اگر دیکھ کے، سن کے اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے، تو وہ پڑھ لے. کیونکہ تکلیف کی شدت اور موت کی شدت بہت بری ہے. تو وہ اپنے زوم میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مرنے والا، اس کو توبہ کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح توبہ نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ کفر بھی نکل سکتا ہے. تو اس لیے احتیاط کیا کیجیے. ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ کافر ہی مر گئے، فلن یقبل من احدہم، ہرگز قبول نہ ہوگا ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا، کہ زمین بھر بھی ہو ان کے پاس سونا، ولو افتدی بہ، اور اگرچہ بدلے میں دیں وہ اس قدر سونا، فدیے میں دے دیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک.
وما لهم من الناصرین، اور ان کا کوئی نہیں مددگار۔ دیکھیں جو لوگ کافر مر گئے نا، جس وقت کافروں کا حساب ہے، یہ مسلمانوں کا حساب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشتے۔ کسی کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، کوئی دنیا میں مسلمان رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو خطا چاہے معاف کر دے، جو خطا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ساری صفتوں کو یاد رکھا کریں تاکہ گناہوں پہ دلیر نہ ہوا کریں۔ شیطان ہمیں اکثر گناہوں پہ دلیر یہی کہہ کے کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو بہرحال جو اسلام پہ مرا اس کے لیے تو معافی ہے۔ اب جو مرا ہی کفر پہ، کہ یہاں تک کہ کفر میں ترقی کرتا رہا، اللہ کے نبیوں کو ستاتا رہا، اللہ کے احکامات کا برابر مذاق اڑاتا رہا، اس نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ تو انہیں سچی توبہ ہی کہاں نصیب ہونی تھی، تو ہمیشہ وہ تو گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے رہے نا۔ تو اب جب وہ وہاں جائیں گے تو وہاں دنیا کی حکومتوں کی طرح، یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی واقعہ سنایا تھا نا کہ دنیا کی سونے چاندی کی حوث میں کہتے تھے کہ اگر ہم اس نبی کو مان گئے تو یہ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے کہ دنیا کی حکومتوں کی طرح وہاں سونے چاندی کی تو کوئی رشوت چلنی نہیں ہے، صرف دولت ایمان کام دے سکتی ہے۔ اب فرض کرو کہ کافر کے پاس اتنا ڈھیر سارا سونا ہو جس سے ساری زمین بھر جائے، ہمیں زمین کا ہی نہیں پتہ کتنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ جس بھی علاقے میں رہتے ہیں، اگر وہ علاقہ ہی بھر جائے سونے سے تو ہم کہیں گے ہاں کتنا ڈھیر سارا سونا ہے بھائی، ہمارے لیے وہ بھی کافی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری زمین بھر کے سونا ہو اور پھر وہ سارے کا سارا خیرات بھی کر دے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ اسے خرچ کر دے، تو کچھ بھی نہیں اس کو ملے گا۔ کس لیے نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس کا جو عمل تھا وہ روح ایمان سے خالی تھا۔ جو عمل روح ایمان سے خالی ہو وہ مردہ ہوگا، اور جب عمل ہی مردہ ہوگا تو آخرت کی جو ابدی زندگی ہے جس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، تو اس میں پھر وہ کیا کام دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری باتیں سن کے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو ایمان کی روح ہمارے اندر ہے اللہ تعالیٰ اسے مرتے دم تک قائم رکھے۔ ایمان پہ ہم جی رہے ہیں، یہ تو شاید اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن خاتمہ ایمان پہ ہو جائے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔